بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ اے ولیم۔ فیصلہ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور۔ نقل حکم اجلاس سی ایم ڈالس صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع گرداسپور مرجوع 14 اپریل سن 1903، فیصلہ 13 مئی سن 1903، نمبر مقدمہ 417۔ کاغذات دربارہ تیاری منارت المسیح قادیان و عذرات برخلاف چند احالیان قادیان۔ فی الحال کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ جس سے نقص امن کا احتمال ہو۔ جن لوگوں کو عذر ہے وہ بذریعہ عدالت دیوانی اپنی دادرسی کر سکتے ہیں۔ این جانب فی الحال دست اندازی نہیں کرتے۔ کاغذات داخل دفتر ہوں۔ دستخط حاکم بہیوالا الحکم نمبر 21 جلد 7 10 جون 1903 صفحہ 9-10۔ یہ فیصلہ ڈپٹی کمشنر سی ایم ڈیلس صاحب نے کیا تھا۔ ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے۔ میجر ڈیلس چارلز موبرے ڈیلس 30 اگست سن 1861 کو پیدا ہوئے۔ 22 جنوری سن 1881 کو انہوں نے انڈین سول سروس جوائن کی اور 3 اکتوبر سن 1882 کو ہندوستان آئے۔ سن 1882 سے سن 1887 تک انہوں نے فوج میں ملازمت جاری رکھی اور اسی دوران ہندی اور پشتو زبان میں پہلے ابتدائی اور پھر اعلیٰ سطح کے امتحانات پاس کیے۔ سن 1887 میں ان امتحانات کے پاس ہونے پر انہیں اسسٹنٹ کمشنر بنا دیا گیا۔ بطور اسسٹنٹ کمشنر لاہور، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، مردان اور تھل وغیرہ میں تعینات رہے۔ سن 1897 میں امرتسر میں تعیناتی کے دوران انہیں ڈپٹی کمشنر کے عہدہ پر ترقی ملی۔ بعد ازاں سیالکوٹ اور گرداسپور وغیرہ مقامات پر بھی ڈپٹی کمشنر رہے۔ سن 1905 میں انہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر ریاست پھلکیاں اور بہاولپور میں تعینات کیا گیا اور سن 1910 میں انہیں دہلی کا کمشنر بنا دیا گیا۔ سن 1916 میں امبالہ کی کمشنری سے ریٹائرڈ ہوئے۔ ملٹری کے لحاظ سے انہیں کپتان سے سن 1901 میں میجر اور پھر سن 1907 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدہ پر ترقی ملی۔ سن 1893 میں ان کی شادی کیتھرین ڈیلس سے ہوئی اور اس سے ان کے 2 بچے کیتھلین کیمبل ڈیلس اور ایلفریڈ سٹورٹ ڈیلس پیدا ہوئے۔ کرنل ڈیلس کی وفات 6 جنوری سن 1936 میں ہوئی۔ بہیوالا ہسٹری آف سروسز آف گزٹڈ آفیسرز امپلائڈ ان دی پنجاب 1900 صفحہ 184-185۔ منارہ کی تعمیر میں روک اور الہی مصالح، ایک معترضانہ سوچ اور اس کی تردید۔ ہر چند کہ اب اگر کوئی ظاہری روک تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مینار کی تعمیر دوبارہ شروع نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ تاریخ خاموش ہے یا نہیں؟ البتہ مورخین خاموش نہیں رہے، مختلف وجوہات کی تلاش میں رہے۔ وہ تو بات کی بات ہے کہ مینار کی تعمیر نے خود بول کر بتا دیا کہ کیا وجہ ہو سکتی تھی، لیکن بعض ایسے بھی کور چشم ثابت ہوئے کہ اتنے بلند و بالا مینار کو دیکھ کر بھی وہ سمجھ نہ پائے اور مینار کی تعمیر میں عارضی رکاوٹ کو اپنے مستقل تعصب اور کینے کا سہارا دے کر ایسی وجوہات اور اسباب پیش کیے کہ عقل ایسے سوانح نگار پر حیران ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر غالب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی سوانح پر مبنی یہ کتاب مجدد اعظم بھی ہے۔ اس کے مصنف محترم ڈاکٹر بشارت احمد صاحب منارت المسیح کی تعمیر میں اس عارضی روک کی بابت لکھتے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا صاحب علیہ السلام کو، جیسا کہ میں پہلے بھی لکھایا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھنے کا بڑا شوق اور بڑا خیال تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کو جس میں مسیح موعود کی جائے نزول دمشق کا مشرقی منارہ بتایا گیا تھا، آپ اپنی کتابوں میں ثابت کرائے تھے کہ یہ اعلیٰ پایا کی حدیث نہیں۔ روایت اور درایت دونوں کے لحاظ سے اس پر اس قدر اعتراضات پڑتے ہیں کہ اس کی مثال ایک چیونٹیوں بھرے کباب کی سی ہے۔ روایتاً تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام بخاری نے اسے رد کر دیا، اور درایتاً یہ اس لیے ناقابل قبول ہے کہ جب قرآن کریم کی 30 آیات سے صریح طور پر یہ ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مرے ہوئے اس دنیا میں واپس نہیں آتے، تو ان کا کسی منارہ پر نزول کیا معنی رکھتا ہے؟
علاوہ ازیں ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں مسیح موعود کو امامکم منکم فرما کر یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور اے امتی لوگو وہ تم میں سے ہوگا۔ اس اعلیٰ پایا کی حدیث سے دمشقی نزول والی حدیث مخالف پڑتی ہے، لہٰذا ان حالات میں دمشقی نزول والی حدیث کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ بھی مذہب تھا کہ اگر کسی حدیث کی تعویل ہو سکے تو اسے رد نہ کیا جائے۔ اس لیے اس حدیث کی ایک تعویل بھی آپ نے کی جو بالکل درست معلوم ہوتی ہے، اور وہی واحد تعویل ہے جو اس کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے روبرو بیان فرمایا۔ اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ رویا اور کشوف اکثر تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ پس مسیح موعود کا دمشق کے مشرق کی طرف نزول بتاتا ہے کہ اس کی بعثت کسی ایسے مقام پر ہوگی جو دمشق سے مشرق کی طرف ہوگا۔ چنانچہ قادیان دمشق سے ٹھیک مشرق کی طرف واقع ہے، اور منارہ کے معنی جائے نور کے ہیں، جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسیح موعود کا مقام بعثت اس کے زمانہ میں اسلام کے نور اور روشنی کے پھیلنے کی جگہ ہوگا، جیسا کہ حضرت مرزا صاحب کے زمانہ میں قادیان تھا۔ اور 2 زرد چادروں سے جس میں مسیح موعود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملبوس دیکھا، مراد علم تعبیر کی کتب کی روح سے 2 بیماریاں تھیں جو اس کے لاحق حال ہوں گی، جیسا کہ حضرت مرزا صاحب کو دوران سر اور کثرت بول کی بیماریوں کی اکثر تکلیف رہا کرتی تھی۔ اس معقول تعویل کے باوجود حضرت مرزا صاحب کو یہ خیال بھی آیا کرتا تھا، جیسا کہ بعض حدیث میں ہے کہ رویا کو ظاہری طور پر بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جہاں تک ممکن ہے اس کشفی نظارہ کو کسی حد تک ظاہری طور پر بھی پورا کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں آپ کو خود بھی یہ الہام ہو چکا تھا کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، وہ پائے محمدیان بر منار بلندتر محکم افتاد، جس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے علم کلام اور لٹریچر کے ذریعہ مسلمانوں کا قدم ایک ایسے بلند مینار پر نہایت مضبوط جا پڑا جہاں اسے کسی قسم کا خطرہ کفر اور باطل کے حملوں سے نہ رہا۔ لیکن آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر حدیث مذکورہ بالا اور اس الہام کو اپنے ظاہری رنگ میں بھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو بطور تفاول نیک کے حرج کوئی نہیں۔ بس آپ نے اس منارہ کو، جس کا وجود استعارہ اور مجاز کے رنگ میں مسیح موعود کے وجود سے وابستہ تھا، ظاہری رنگ میں بھی بطور یادگار کے تعمیر کرنا چاہا۔ اشتہار برائے منارۃ المسیح۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس منارۃ المسیح کی تعمیر کے لیے جماعت میں چندہ کی تحریک کی اور 28 مئی سن 1900 کو ایک اشتہار اس بارے میں شائع فرمایا، جس میں آپ نے اس منارہ کی تعمیر کی وجوہات کا بھی ذکر فرمایا، جو وہی ہیں جنہیں میں ابھی اوپر بیان کرایا ہوں، اور اس منارہ سے 3 مفید اغراض بھی وابستہ فرمائے۔ ایک یہ کہ جامع مسجد کے صحن میں یہ تعمیر کیا جائے گا، جہاں یہ مازنہ کا کام دے گا، یعنی مؤذن اس پر چڑھ کر اذان دیا کرے گا۔ دوم، اس منارہ پر ایک بڑی گھڑی لگائی جائے گی جو نمازیوں اور مؤذن کو بلکہ تمام ارد گرد کے لوگوں کو وقت معلوم کرنے میں مدد دے گی۔ سوم، اس پر ایک لالٹین بھی نصب کی جائے گی جو رات کو اپنی روشنی سے لوگوں کو نفع پہنچاوے گی۔ اس اشتہار کے بعد 1 جولائی سن 1900 کو آپ کو اسی امر کی نسبت ایک اور اشتہار دینا پڑا، جس میں آپ نے چندہ کے لیے جماعت کے خاص لوگوں کو متوجہ فرمایا تھا، اور بعض مخالفوں کے اس اعتراض کا بھی کہ یہ لغو کام اور اسراف ہے آپ نے جواب دیا تھا۔ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اس منارہ کے بنانے سے اصل غرض یہ ہے تا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اس غرض کے لیے پہلے 2 دفعہ منارہ دمشق کی شرقی طرف بنایا گیا تھا جو جل گیا۔ یہ اسی قسم کی غرض ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کسرا کے مال غنیمت میں سے سونے کے کڑے پہنائے تھے تا ایک پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اور نمازیوں کی تائید اور وقت شناسی کے لیے منارہ پر گھنٹہ رکھنا ثواب کی بات ہے، نہ گناہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مولوی نہیں چاہتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو۔ ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 306 پر جو حافظ ابن کثیر کا حاشیہ منارۃ المسیح کے بارے میں ہے اسے غور سے پڑھیں۔ 1000 روپے کا انعام۔ اسی اشتہار میں آپ نے اس شخص کو 1000 روپے انعام دینے کا اعلان بھی کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھنا اور آسمان سے اترنا کسی حدیث میں سے نکال کر دکھا دے۔ آپ نے جسد عنصری کے ساتھ والی شرط کو ضروری اس لیے قرار دیا کہ آسمان سے نزول اور اس کی طرف صعود کا لفظ ہمیشہ روحانی رنگ میں بولا جاتا ہے۔
بس جب تک جسد عنصری کے ساتھ تخصیص نہ ہو یہ الفاظ ہمیشہ روحانی رنگ میں لیے جائیں گے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف صعود یا آسمان سے نزول جسد عنصری کے ساتھ مذکور نہیں، اور اگر کوئی ایسی حدیث نکال کر دکھا دے تو 1000 روپیہ ہم سے انعام لے لے۔ اس چیلنج کے جواب میں کسی مولوی کی جرت نہ ہوئی کہ حدیثوں کے بحر ذخار میں سے ایسی کوئی ایک حدیث بھی نکال کر دکھا دیتا اور 1000 روپے انعام لینے کے لیے آپ موجود ہوتا۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانح کی ایک قسط روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 24 جون سن 2023 کے صفحہ نمبر 3 کی زینت ہے۔